اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پہلی ذی الحج ہے، پاکستان میں حج کا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی عبادت وہ حج کو مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنی جان اور مال کو لے کر اپنے گھروں سے، اپنے گاؤں سے، اپنے ملک سے اٹھ کر خانہ کعبہ اللہ کو حاضری دینے جاتے ہیں۔ میرے خانہ کعبہ کے بارے میں اور حج کے بارے میں کافی کلپس بنے ہیں، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جان کی نظر ہے، یعنی اس کو ہم نظر کہتے ہیں۔ جس طرح نظر کس کو کہتے ہیں؟ کسی نیک کام کے کرنے کے عہد کو، ارادے کو ہم نظر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز ہماری پرستش، ہماری جب ورشپ کرتے ہیں، پرستش کی نظر ہے، یعنی ایک نظر کیا ہے؟ ایک نیک کام کرنے کا ارادہ یا اس کا عہد کر لینے کو نظر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں روزہ، رمضان کے روزے ہماری اطاعت کی نظر ہے، ہم سراپا اطاعت ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور اس مہینے میں نہ ہم لڑتے ہیں نہ کوئی بری بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم سراپا اطاعت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ ہماری مال کی نظر ہے، اور اسی طرح حج ہماری جان کی نظر ہے۔ میں آپ کے سامنے اسلام کا ایک بہت زبردست خوبصورت پہلو رکھنا چاہتا ہوں، جو حضور علیہ السلام نے امت کے ہر شخص کو کیٹر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ دیکھیے کس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب حج کیجئے، استطاعت ہے آپ مال خرچیے، میرے گھر آئیے۔ 5 دن جو حج کے ہیں دراصل تو 9 ذی الحج سے آنورڈز، 8 ذی الحج سے تو وہ منا جاتے ہیں، عرفات، مزدلفہ اور اس طرح۔ اور اس کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیے، قربانی پہ۔ ہم قربانی کرتے ہیں، یعنی ہم حج شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہم جب وہ سب کام کر لیتے ہیں اور ہم قربانی کی، جانور کی قربانی کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیا آسانی کی۔ حج کا تو ایک مخصوص دن ہے اور وہ مخصوص ایک رقم خرچ کر کے آپ جاتے ہیں، اسی لیے صاحب استطاعت پر اللہ نے فرض کیا، ورنہ آپ نہ کیجیے۔ اس سے ایک درجہ کم میں آئیے، حضور علیہ السلام نے عمرہ کا، یعنی اللہ نے بھی حکم دیا کہ آپ عمرہ کیجیے۔ عمرہ آپ دیکھیے، اس میں سے حج کے کچھ چیزیں نکالیے اور وہ سال میں کسی دن بھی آپ جا کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی عمرہ صرف 2.5 گھنٹے کا کام ہے، طواف اور سعی کرتے ہیں، اور اس پر بھی قربانی کرتے ہیں آپ، کیونکہ وہ جان کی نظر آپ نے دینی ہے۔ اس میں بھی وہ حج کا ایک قائم مقام ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھیے، اب ہمارے پاس نہ حج کرنے کی استطاعت ہے نہ عمرہ کی۔ آفٹر آل اگر ہم پاکستان ہیں، یہاں سے سعودیہ جانا اس کا خرچہ ہے، نہیں ہم کر سکتے، تو آپ قربانی کیجیے، یعنی اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں بیٹھ کے، شہر میں آپ ایک جانور کی قربانی کیجیے۔ اور دیکھیں اختتام وہی ہے کہ میری جان حاضر ہے۔ فی الحال آپ یہ قربانی کا جو بکرا ہے یا جانور آپ قبول کیجیے، آپ اللہ کو کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور اچھا، اب دیکھیں اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیں جب ہم احرام باندھتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، اس میں کچھ پابندیاں ہم اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ مثلا ہم ناخن نہیں تراشتے، ہم نیلز کلپ نہیں کرتے، بال نہیں منڈواتے جب تک قربانی نہ کر لیں۔ تو حج پر بھی ہم قربانی کے بعد احرام کھول کے ہم سر منڈواتے ہیں یا ناخن کاٹ سکتے ہیں، عمرہ کے بعد بھی ایسے ہی ہے۔ اسی لیے قربانی میں جب ہم گھر بیٹھے ہیں، گاؤں میں، اپنے ملک میں، تو 1 ذی الحج، کل 1 ذی الحج ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ناخن اور بال ٹرم مت کریں ان دنوں میں جب تک قربانی نہیں ہوتی۔ جس دن قربانی ہم کریں گے اس کے بعد آپ اپنے بال ٹرم کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ لیں۔ اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ناخن اور بال اسی طرح 1 ذی الحج سے لے کے عید کے دن تک ہم اس کو نہ کاٹیں، تاکہ ہماری شرکت ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے دیکھیں حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کے ہر فرد کے لیے اس میں شامل ہونے کی ایک صورت نکال دی ہے۔
تو اس لیے آج 30 ذی القعدہ ہے، تو عصر کے بعد ٹائم ہم انٹر ہو جائیں گے ذی الحج پہ. تو جو قربانی کر رہا ہے یا قربانی نہیں بھی کر سکتے، آپ استطاعت نہیں ہے، تو آپ ناخن اور بال مت کاٹیے. عید کے دن کاٹیے یا قربانی پر کاٹیے، قربانی نہیں ہے تو پر عید والے دن کاٹیے. اور ان دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں 11 دن ہیں، اس میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد گاہے بگاہے پڑھ لیں. اور جو 11 12 13 ذی الحج ہے، یعنی 11 12 13 وہ ایام تشریق ہے، اس میں فجر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز سے لے کر نماز کے بعد وہ تکبیرات ہم بلند کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر ہم بیان کرتے ہیں. اسی طرح ایام تشریق میں تو ہم اس میں ہم 10واں دن بھی ملا لیتے ہیں. جو غیر حاجی، ہم مثلا ہم لاہور ہیں اور ہم حج نہیں کر رہے تو ہم 10ویں ذی الحج کو بھی ملا لیں گے، تو 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں ہم یہ تکبیر پڑھیں گے. یہ دیکھیے اس طرح اللہ پاک نے سارا بندوبست کر دیا امت کے ہر فرد کے لیے کہ وہ اس قربانی میں، قربانی بہت بڑی عبادت ہے. یہ آج کل کا بہت بڑا ایک فتنہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں قربانی کی دنوں میں کہ آفٹر آل آپ قربانی کیوں کرتے ہیں، اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یتیم کی شادی، بیوہ کی شادی کر دیں، بچی کی شادی کر دیں، اس طرح کر دیں. ہر چیز کا پرسپیکٹیو ہے. قربانی کا قائم مقام یہ نہیں کہ آپ کہیں چیریٹی کر دیں، قربانی اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے. یاد رکھیے، یہ ہم نے اپنی جان کی نظر اللہ کو دیتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت کو سنت سمجھیے، اس کے کانسیپٹ کو سمجھیے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مجھے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، مجھے آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے وہ پہنچتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.